اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ إِلَى آخِرِهِ۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت اور بندگی کرو اور طاغوت سے بچتے رہو۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، یہ بات طے ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہو، عبادت کا مطلب کیا ہو، عبادت کا معیار اسٹینڈرڈ کیا ہو، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے، تو عبادتیں سب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو گروہ مقدسہ میں پیدا کیا ہے، مہدی علیہ السلام کی آلیت والی قوم میں پیدا کیا ہے، تو غیر مہدوی بھی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ پھر ہمارے روزے میں، ہماری نماز میں، ہمارے حج میں، ہماری زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کرنا کمال نہیں، بلکہ عبادت جس کی جا رہی ہے اس کے شایان شان ہو، اس کے رتبے اور مرتبے کے مطابق ہو، یہی بات عالیت والی ہے۔ جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ عبادت کا مقصد، مطلب، ایم، ٹارگٹ، معیار، اسٹینڈرڈ کیا ہے، جب تک ہم یہ فکس نہ کریں، یہ طے نہ کریں، یہ مقرر نہ کریں، تب تک ہمیں نہ عبادتوں کی لذت ملے گی، نہ عبادتوں کی اجرت ملے گی، نہ عبادتوں کا ریٹرن جو اللہ نے مقرر کیا ہے نہیں ملے گا۔ عزیزان محترم، یہ بات طے ہے، یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ عبادت معبود کے شایان شان ہی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ مشہور حدیث شریف جو حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، ساری صحاح ستہ یعنی ساری کی ساری 6 صحیح کتابوں کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 50، اور صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 1۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عام انسان کے بھیس میں آ کر بیٹھے اور سوالات کیے، تو اس میں جو عبادت کے تعلق سے جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت کیسی ہو، کس طرح ہو۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ احسان کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے احسان کے سوال کے جواب میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت اور بندگی پرستش اللہ کی کرو تو ایسی کرو کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر دیکھ نہیں سکتے، معیار کے نہیں ہے، اس اونچائی پر نہیں پہنچے ہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سمجھو، یہ یقین رکھو، یہ ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اتنی مشہور حدیث شریف ہے کہ سارے احادیث شریفہ کی کتابوں میں درج ہے، لیکن علماء سو اس کو صرف نماز کی حد تک محدود اور مقید کر دیتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جبکہ اس حدیث شریف میں الصلاح کا لفظ کہیں نہیں آیا، نماز کا لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ عبادت زندگی بندگی ہے۔
ایک مومن کی پوری زندگی عبادت سے بھری ہے، تو عبادت چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، مالی ہو، عبادت کا لفظ ساری چیزوں پر محیط ہے، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ عبادت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نماز تم پڑھو تو ایسی پڑھو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ نماز کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، مطلب بھی واضح، مقصد بھی واضح، معیار اسٹینڈرڈ لیول بھی بالکل کلیئر بتا دیا گیا ہے، کھلا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بظاہر اس میں دو اسٹیج، دو لیول بتائے جا رہے ہیں، خدا کو دیکھنا یا پھر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دو لیول نہیں، ایک ہی لیول ہے، دو اسٹیج نہیں، ایک ہی اسٹیج ہے، دو معیار نہیں، ایک ہی معیار ہے، دو مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان، جب عبادت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پرستش کرنے والا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ میں، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تخیل، اس ایمان، اس بلیف میں کامل مکمل ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ کَأَنَّكَ تَرَاهُ، یعنی گویا عبادت ایسی کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ آسان ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس ایمان، بلیف، تصور، تھاٹ پر جب آدمی کامل اور مکمل ہو جاتا ہے تو خود بخود اللہ کو دیکھنا پاسبل، ممکن ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث شریف میں ایک اور اہم نقطہ، بڑا پیاری بات ہے، ایک طرف شوق، ایک طرف خوف۔ شوق یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کے نبی شوق دلا رہے ہیں کیا؟ کہ تم عبادت کرو، پرستش کرو، اللہ کے بندگی کرو تو ایسی کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ شوق ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر نہیں دیکھ سکتے، وہ کیپیسٹی، وہ معیار، وہ صلاحیت، وہ خوبی، وہ کوالٹی نہیں ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ عبادت کرنا یہ خوف ہے، شوق پلس خوف۔ اسی لیے ایمان کی کسوٹی بتا دی گئی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، یعنی خوف بھی ہو، امید بھی ہو، شوق پلس خوف۔ جب ہی آدمی دیدار کے قابل ہو جاتا ہے، امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتیں، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو، اخلاقی ہو، روحانی ہو، ساری کی ساری عبادتوں کا محور، مرکز، سنٹر پوائنٹ، بہترین یہ ہے کہ ہر عبادت سپر سے اوپر ہو، عالیت والی ہو، ہر عبادت میں معبود پیش نظر ہو، اللہ کا ویژن زندگی کا مقصد ہو، اللہ کو دیکھنا یہ مقصد ہو۔ اب ایک حدیث قدسی، یعنی وہ حدیث جو قرآن سے کم درجہ رکھتی ہے اور احادیث صحیحہ سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے، جس میں کہنے والا، فرمانے والا، حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ساری صحیح ستہ حدیث کی صحیح ترین 6 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، اس کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، ان ساری احادیث کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے جس میں مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف راویوں کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، حدیث نمبر 7504، 7504، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ فرمایا، اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے، میرے دیدار کا طلبگار ہے، تو میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے، میرے دیدار کا طلبگار نہیں ہوتا ہے، تو میں بھی اسے اپنا دیدار کرانا ناپسند کرتا ہوں۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کے تعلق سے ابھار رہے ہیں کہ جب دیدار کے طلبگار دیدار کی طلب میں عبادتیں بندگیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے سرفراز فرماتے ہیں۔ ان کی طلب کو جتنی طلب زیادہ ہوگی اس کے مطابق اس کا صلہ مقرر کر دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب ہی نہیں رکھتا، تڑپ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنا دیدار عطا نہیں کرتے۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حاشیہ شریف کے صفحہ نمبر 217 پر یہ نقل شریف آئی ہے، جس کسی کو دیدار کی طلب دے دیے اور جس کسی کو نہیں دیے نہیں دیے۔ تو اب اس حساب سے سوچئے، اسی بنیادی حقیقت تخلیق کائنات کے بنیادی مقصد کی تکمیل کی غرض سے ہی امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہر مومن مرد اور عورت پر اللہ کے دیدار کی طلب کو فرض فرمایا ہے۔ طلب فرض ہے، طلب فرض ہے، دیدار فرض نہیں ہے۔ دیدار تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ حاضرین محترم، ممکن ناممکن، پاسبل امپاسبل، اس بحث میں پڑھنا فضول ہے، اس چکر میں پڑھنا فضول ہے۔ ایسی بحثوں میں پڑھنے سے شک واجب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرنا لازم آ جاتا ہے۔ یہاں ایک مثال دیتا ہوں، اس ایک اور عام سی مثال سے ہی ہمیں بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ بارش اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اور بارش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص موسم مقرر کر دیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی موسم میں کہیں بھی کبھی بھی بارش برسا سکتا ہے۔ اب اگر بے موسم کے کبھی بھی کہیں بھی بارش ہو رہی ہے تو کیا ایک انسان یہ سوچے گا کیا یہ ہوگی، کیا یہ ہو سکتی ہے؟ تو ایسا سوچنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار کرنا قرار پاتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حسن و جمال کو اجاگر کرنے کے لیے، دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ہی اس دنیا کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ بنایا۔ جب بڑا بنایا، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اونچا درجہ دیا، تو عبادتوں کا لیول، اسٹینڈرڈ، معیار بھی اونچا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عام دیگر مخلوقات کی طرح ہو، ورنہ ہر مخلوق یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، تسبیح کر رہی ہے، تحلیل کر رہی ہے، اپنے اپنے انداز سے عبادتیں بجا لا رہی ہیں، لیکن اشرف المخلوقات کا معیار اشرف، اعلیٰ مخلوق کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے، عبادت کا طرز اونچا ہونا چاہیے، سپر ہونا چاہیے۔ آج کل مقصد بدل گیا ہے، آج کل بالکل بے مقصد بے تکی عبادتیں کی جا رہی ہے، مقصد ختم ہو گیا ہے، مطلب کوئی نہیں رہا ہے، معیار اور اسٹینڈرڈ کوئی فکس نہیں کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی شان کے خلاف، اس کی شان کے مطابق نہیں۔ اسی وجہ سے عبادتوں میں لذت ہے نہ اجرت ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ تعالیٰ سے کلوزنس یہ پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کا گلدستہ ہے،
ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ایسے خوبصورت انداز میں سجا کر رکھ دیا کہ مومن بندہ روزے کی مشقت کے باوجود دیگر عبادتوں پر بھی نہ صرف مائل ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، محبت کی خاطر ہر عبادت کو کرنے کی جستجو اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، عبادت کا معیار کیسا ہو؟ حدیث جبرائیل کے مطابق احسان والا ہو، یعنی عبادت اللہ کو دیکھنے کے سچے جذبے، طلب اور تڑپ کے ساتھ ہو، یا پھر یہ خوف کے ساتھ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شوق اور خوف دونوں مل کر اگر ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ عبادت ایک بہت بڑے نتیجے سے ہمکنار کرے گی، ایک بہت بڑا صلہ دلائے گی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ذات خدا است، ایمان بلیف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انسان کا مقصد، جب انسان کا مطلب، جب انسان کا لیول، جب انسان کی چوائس اللہ کی ذات ہو جائے گی، اللہ کو پانا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اس کے ایمان کے مطابق عبادتیں اللہ کو پانے کے لیے ہی ہوں گی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو۔ ہر عبادت میں ایک ہی مقصد ہوگا اور ایک ہی مطلب ہوگا، وہ ہوگا ذات الہ کو، اللہ کی ذات کو پانا، اللہ کا ہو جانا۔ اب اس پوری تفصیل کو ذہن میں رکھ کر یہ رمضان المبارک کی مقدس عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے سچے جذبے، طلب اور تڑپ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور جو چیزیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، رکاوٹ بنیں گی، رکاوٹ بنتی ہیں، ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، الگ تھلگ ہو جانا چاہیے، اور انہیں چھوڑنے کی ہمت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی امتیں بھیجی، ان پوری امتوں میں جتنے رسول آئے ہیں، ان پورے رسولوں کا ایک ہی میسج، ایک ہی پیغام، اللہ کی ذات کو پانا۔ اللہ کے ذات کی تڑپ کو اپنے دل میں بسا لو تو پھر عبادتوں کی حلاوت، لذت، اجرت سب کچھ ممکن ہے۔ اور جو طاغوت ہے، یعنی نفس، شیطان، مخلوق، دنیا، یہ بڑے بڑے چار دشمنوں کو چھوڑ دینا، ان سے بچے رہنا، انہیں اپنے قریب نہ آنے دینا، عبادتوں کی حلاوتوں کو، لذتوں کو بڑھانے والا بنتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے، سیدین کے طفیل سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی زندگی میں جب بھی کوئی عبادت کرے، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، ان عبادتوں کا محور، مرکز، سنٹر پوائنٹ یہی ہو کہ تیری ذات کو ہم حاصل کر سکیں۔ شوق یہ ہو کہ تیرے دیدار کے ساتھ عبادت کرے، خوف یہ ہو کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں، ہر جگہ پر تیرا ساتھ ہے، اس یقین کے ساتھ عبادتیں کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔